بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں 1935 کے حالات و واقعات۔ مسٹر کھوسلی کا فیصلہ۔ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کے تاریخی مقدمے میں ان کی اپیل پر مسٹر کھوسلا جج سیشن کو گورداسپور نے بزبان انگریزی میں جو فیصلہ صادر کیا اس کا اردو ترجمہ درج ذیل ہے۔ مرافعہ گزار سید عطا اللہ شاہ بخاری کو تعزیرات ہند کی دفعہ 153 الف کے ماتحت مجرم قرار دیتے ہوئے اس تقریر کی پاداش میں جو انہوں نے 21 اکتوبر 1934 کو تبلیغ کانفرنس قادیان کے موقع پر کی 6 ماہ کی قید بامشقت کی سزا دی گئی ہے۔ مرزا اور مرزائیت۔ مرافعہ گزار کے خلاف جو الزام عائد کیا گیا ہے اس پر غور و خوض کرنے کے بعد چند ایسے حقائق و واقعات بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے جن کا تعلق امور زیر بحث سے ہے۔ آج سے تقریباً 50 سال قبل قادیان کے ایک باشندے مسمى غلام احمد نے دنیا کے سامنے یہ دعویٰ پیش کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی اس نے اسقف اعظم کی حیثیت بھی اختیار کر لی اور ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی جس کے ارکان اگرچہ مسلمان ہونے کے مدعی تھے لیکن ان کے بعد عقائد اور اصول عام عقائد اسلامی سے بالکل متباین تھے۔ اس فرقہ میں شامل ہونے والے لوگ قادیانی یا مرزائی یا احمدی کہلاتے ہیں اور ان کا مابہل امتیاز یہ ہے کہ یہ لوگ فرقہ مرزائیہ کے بانی مرزا غلام احمد کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بتدریج یہ تحریک ترقی کرنے لگی اور اس کے مخالدین کی تعداد چند ہزار تک پہنچ گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے مخالفت ہونا ضروری تھا، چنانچہ مسلمانوں کی اکثریت نے مرزا قادیانی کے دعوی بلند و بانگ خصوصاً اس کی دعوی تفویض دینی پر بہت ناک منہ چڑھایا اور مرزا نے ان لوگوں پر کفر کا جو الزام لگایا اس کے جواب میں ان لوگوں نے بھی سخت لہجہ اختیار کیا، مگر قادیانی حصار میں رہنے والے اس بیرونی تنقید سے کچھ بھی متاثر نہ ہوئے اور اپنے مستقر یعنی قادیان میں مزے سے ڈٹے رہے۔ قادیانی مقابلتاً محفوظ تھے۔ اس حالت میں ان پر متمردانہ غرور پیدا کر دیا انہوں نے اپنے دلائل دوسروں سے منوانے اور اپنی جماعت کو ترقی دینے کے لیے ایسے حربوں کا استعمال شروع کیا جنہیں ناپسندیدہ کہا جائے گا۔ جن لوگوں نے قادیانی کی جماعت میں شامل ہونے سے انکار کیا انہیں مقاطعہ، قادیان سے اخراج اور بعض اوقات اس سے بھی مکروہ تر مصائب کی دھمکیاں دے کر دہشت انگیزی کی فضا پیدا کی، بلکہ بسا اوقات انہوں نے ان دھمکیوں کو عملی جامہ پہنا کر اپنی جماعت کے استحکام کی کوشش کی۔ قادیان میں رضاکاروں کا ایک دستہ والنٹیئر کور مرتب ہوا اور اس کی ترتیب کا مقصد غالباً یہ تھا کہ قادیان میں لمن الملک اليوم کا نعرہ بلند کرنے کے لیے طاقت پیدا کی جائے۔ انہوں نے عدالتی اختیارات بھی اپنے ہاتھ میں لے لیے، دیوانی اور فوجداری مقدمات کی سماعت کی، دیوانی مقدمات میں ڈگریاں صادر کی اور ان کی تعمیر کرائی گئی۔ کئی اشخاص کو قادیان سے نکالا گیا۔ یہ قصہ یہیں ختم نہیں ہوتا بلکہ قادیانیوں کے خلاف کھلے ہوئے طور پر الزام لگایا کہ انہوں نے مکانوں کو تباہ کیا، جلایا اور قتل تک کے مرتکب ہوئے۔ اس خیال سے کہ کہیں ان الزامات کو احرار کے تخیل ہی کا نتیجہ نہ سمجھ لیا جائے، میں نے چند ایسی مثالیں بیان کر دینا چاہتا ہوں جو مقدمے کی مثل میں درج ہیں۔ کم از کم 2 اشخاص کو قادیان سے اخراج کی سزا دی گئی اس لیے کہ ان کے عقائد مرزا کے عقائد سے متفاوت تھے۔ وہ اشخاص حبیب الرحمن گواہ صفحہ نمبر 128 اور مسمى اسماعیل ہیں۔
مسل میں ایک چھٹی DZ32 موجود ہے جو موجودہ مرزا محمود کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی ہے، جس میں یہ حکم درج ہے کہ حبیب الرحمن گواہ نمبر 28 کو قادیان میں آنے کی اجازت نہیں۔ مرزا بشیر الدین گواہ صفائی نمبر 37 نے اس چھٹی کو تسلیم کر لیا۔ کئی اور گواہوں نے قادیانیوں کے تشدد ظلم کی عجیب غریب داستانیں بیان کی ہیں۔ بھگت سنگھ گواہ صفائی نے بیان کیا ہے کہ قادیانیوں نے اس پر حملہ کیا۔ ایک شخص مسمہ غریب شاہ کو قادیانی نے زدہ کو کیا، لیکن جب اس نے عدالت میں استخاذہ چاہا تو کوئی اس کی شہادت دینے کے لیے نہ آیا۔ قادیانی ججوں کے فیصلہ کردہ مقدمات کی فیصلہ کردہ مسئلے پیش کی گئیں جو شامل مثل ہذا ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود نے تسلیم کیا ہے کہ قادیان میں عدالتی اختیارات استعمال ہوتے ہیں اور میری عدالت سب سے آخری عدالت اپیل ہے۔ عدالت کی ڈگریوں کا اجرا عمل میں آنا عدالت کی ڈگریوں کا اجرا عمل میں آتا ہے اور ایک واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ڈگری کے اجرا میں ایک مکان فروخت کر دیا گیا۔ اسٹام کے کاغذ قادیانی نے خود بنا رکھے ہیں جو ان درخواستوں اور عرضیوں پر لگائے جاتے ہیں جو قادیانی عدالتوں میں دائر ہوتی ہیں۔ قادیان میں ایک والنٹیئر کور کے موجود ہونے کی شہادت گواہ نمبر 40 مرزا شریف احمد نے دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔